اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلناه في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم
وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. تاخیر بہت ہو چکی ہے. مولانا موسیقی تشریف لانے والے ہیں، لہذا شعراء کرام سے بڑے معذرت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم اختصار سے کام لیں. میں سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں والی جناب سرور صاحب سے کہ تشریف لائیں اور نذرانہ امام میں اپنا موضوع پیش کریں. چار مصرع سے رفتہ رفتہ ہر در شاہ ہدا تک آ گئے. رفتہ رفتہ ہر در شاہ ہدا تک آ گئے. زندگی پیاری تھی جن کو کربلا تک آ گئے. زندگی پیاری تھی جن کو کربلا تک آ گئے. تو مادر شبیر کو دینا تھا پرسا، اس لیے اپنا غم ٹھکرا کے ہم فرش ازاں تک آ گئے. اپنا غم ٹھکرا کے ہم فرش ازاں تک آ گئے. صلوات کرب و بلا میں آیا گھرانہ حسین کا. گھرانہ حسین کا مقتل کی جلتی خاک پہ کنبہ حسین کا. کنبہ حسین کا تو اصغر کو دفن کر چکے جس دم شہ زمن. روتے تھے اپنے حال پہ
خود شاہ ظلمن مقتل میں زیر گور ہے بیٹا حسین کا، بیٹا حسین کا، کرب و بلا میں آیا گھرانہ حسین کا، تو وعدہ کیا تھا بالی سکینہ سے پانی کا، شان کٹا کے غازی لب نہر سو گیا، آتا ہے یاد بھائی کو رونا حسین کا۔ میں جناب سرور صاحب کے بعد گزارش کرتا ہوں والی جناب قمبر نقوی صاحب سے تشریف لیں اور نظران امام میں اپنا مضمون کے تک پیش فرمائیں۔ سوائے خدا جانتا ہے کون احوال دل، سوائے خدا جانتا ہے کون، احساس تو بیان نہیں ہوتا زبان سے، احساس تو بیان نہیں ہوتا زبان سے، اور دیتا ہے ہم کو بڑھ کے سہارا غم حسین، مر جائیں ورنہ درد غم رفتگان سے، مر جائیں ورنہ درد غم رفتگان سے۔ بس ایک کلام کے ایک مطلب اور چند منتخب اشعار پیش خدمت ہے کہ ہمارا مذہب عمران سے تعلق ہے، ہمارا مذہب عمران سے تعلق ہے، خدا کا شکر ہے ایمان سے تعلق ہے، خدا کا شکر ہے ایمان سے تعلق ہے، اور علی کا عشق بھلا کیوں نہ ہو میری پہچان، علی کا عشق بھلا کیوں نہ ہو میری پہچان، جناب میثم و سلمان سے تعلق ہے، جناب میثم و سلمان سے تعلق ہے، اور زبان حضرت فضہ کی کہہ رہی ہے یہی، زبان حضرت فضہ کی کہہ رہی ہے یہی، رسول کے ادبستان سے تعلق ہے، رسول کے ادبستان سے تعلق ہے۔ اور اس شعر کو آخری شعر قرار دے رہا ہوں کہ پسر کے سینے سے برچھی نکالنے والے، پسر کے سینے سے برچھی نکالنے والے، ہمارا تم سے دل و جان سے تعلق ہے، ہمارا تم سے دل و جان سے تعلق ہے، اور نکھار کیوں نہیں آئے سخن میں اے قمبر، دبیر و میر کے دیوان سے تعلق ہے۔ جناب قمر صاحب کی بات میں گزارش کرتا ہوں شاعر ہدایت عالی جناب خوشبو مصطفیٰ صاحب کی تشریف ہے اور اختصار سے نظر آنے کی پیش فرمائیں۔ برائے تعزیر ظہور امام زمانہ صاحب نعرہ صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ نثار بھائی اپنے ہر پروگرام میں بلاتے تھے، اس لیے صرف 2 قطعے پیش کر رہے ہیں اور نہ پڑھنے کی تو گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں اجاز بھائی پہلا قطعہ کہ سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے کربلا،
सोए हुए नसीब जगाती है करबला। ओ गर पाक है लहू तो बुलाती है करबला। गर पाक है लहू तो बुलाती है करबला। ओ गर जानते नहीं हो तो फिर हुर को देख लो। अरे दोज़ख की आग से भी बचाती है दोज़ख की आग से भी बचाती है करबला। आखिरी चारों से पेश करूं कि कितने ही कसर हो गए तामीर खुल्द में। अरे नौहे से मरसिए से सलामे हुसैन से। नौहे से मरसिए से सलामे हुसैन से। और चारों तरफ हैं देखिए रोज़े इमाम के। और रौनक है लखनऊ में इमाम हुसैन। वाह 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 वाह। आली जनाब खुशनूद मुस्तफ़ा के बेहतरीन कलाम के बाद मैं गुजारिश करता हूँ आली जनाब शहंशाह साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं, नज़राना इमाम में अपना मज़मून अक़ीदत पेश करें। बैठ कर बढ़िया मिंबर रसूल है, उसकी अज़मत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी, नारे सलवात। मोमिन आगे आ जाए, इधर जो पीछे बैठे हैं। तमाम मोमिन जो तशरीफ़ फरमाए उनसे इल्तिमास है। एक बाबा से नारे सलवात पेश करते हैं। आली जनाब मौलाना मौसूम तशरीफ़ ला चुके हैं। जवाब भाई चार मिसरे आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि जन्नत का शाहज़ादा पिसर फातिमा का है। जन्नत का शाहज़ादा पिसर फातिमा का है। कहते हैं खुल्द जिसको वो घर फातिमा का है। कहते हैं खुल्द जिसको वो घर फातिमा का है। और लाखों बरस में लिख नहीं सकता इसे कोई। लाखों बरस में लिख नहीं सकता इसे कोई। 18 साल का जो सफ़र फातिमा का है, 18 साल का जो सफ़र फातिमा का है। बाबा जबरल नारे सलवात पेश कर रहे हैं। चार मिसरे और पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ क्या है कि जब हुर चला था बांध के रुमाले फातिमा। जब हुर चला था बांध के रुमाले फातिमा। तारीख ने वो लम्हा लिया साल बेचकर। जब हुर चला था बांध के रुमाले फातिमा। तारीख ने वो लम्हा लिया साल बेचकर। और हाथों को अपने जोड़कर कहता था हर नबी, आए हुर हमें खरीद ले रुमाल बेचकर। आए हुर हमें खरीद ले रुमाल बेचकर। एक बाबा ने नारे सलवात पेश कर दिया बता। तमाम मोमिन अज़ादार इमाम शान हैदर कर्रार मातम दार जो 1072 तशरीफ़ फरमा है। उनसे इल्तिमास आली जनाब मौलाना मौसूफ तशरीफ़ ला चुके हैं। तमाम मोमिन से इल्तिमास है कि आली जनाब शहंशाह साहब के बाद मैं बड़े अदब व तराम के साथ गुजारिश करता हूँ
شاعر اہل بیت علی جناب ڈاکٹر فرید مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ میں پر تشریف لائیں اور نذران امام میں اپنا معصوم قدر پیش فرمائیں۔ اللهم صل على حیدری، نعرہ تلوار۔ ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات۔ ایک سلام کے 5-6 شعر حاضر خدمت ہیں، اس کا اطلاع جات بھائی۔ ساری عبادتوں کا ذخیرہ سمیٹ کے ساری عبادتوں کا ذخیرہ سمیٹ کے نام علی لیا ہے وظیفہ سمیٹ کے، نام علی لیا ہے وظیفہ سمیٹ کے، مس ہو نہ جائے دشمن حیدر بس اس لیے، مس ہو نہ جائے دشمن حیدر بس اس لیے۔ ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ مس ہو نہ جائے دشمن حیدر یہ سوچ کے چلتا ہوں میں لباس ہمیشہ سمیٹ کے، مس ہو نہ جائے دشمن حیدر یہ سوچ کے چلتا ہوں میں لباس ہمیشہ سمیٹ کے، بس وارث غدیر کے آنے کی دیر ہے، رکھو گے تم بساط سقیفہ سفید، رکھو گے تم بساط سقیفہ سمیٹ کے، عرش بری سے جان کے قدموں میں آ گیا وہ 14ویں کا چاند اجالا وہ 14ویں کا چاند اجالا سمیٹ کے، وہ 14ویں کا چاند۔ بس یہ دو آخری شعر ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ رے زور دست
علمدار کربلا اللہ رے زور دستے علمدار کربلا قطرے کے مثل کر دیا دریا سمیٹ کے قطرے کے مثل کر دیا دریا سمیٹ کے تا عمر ظالموں پا تبرا کیا فرید تا عمر ظالموں پا تبرا کیا فرید میں نے پیام سورہ توبہ سمیٹ کے تا عمر ظالموں پا تبرا کیا فرید میں نے پیام سورہ توبہ شاعر اہل بیت علی جناب ڈاکٹر فرید مصطفیٰ صاحب کے فوراً بعد میں ایسے شعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جس کے لیے سرکار روح الملت نے فرمایا کہ اعجاز ہے اس دور میں اعجاز کا ہونا. میں گزارش کرتا ہوں اعجاز ماموں سے اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہم سب کی التماس اور گزارش کے اوپر قطع تاریخ لکھی. میں گزارش کرتا ہوں والی جناب اعجاز زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نذرانہ امام میں اپنا موضوع مقدم پیش فرمائیں. بہت ہی اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے بدل قطع تاریخ تو پڑھنا ہی ہے. سلام کے صرف 5 یا 6 شعر خطیب مجلس تشریف فرما. ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد. بعد میں جو فرمائش تھی قطع تاریخ کے لیے حاضر خدمت کہ اٹھ گیا آہ وہ نقیب عزا, اٹھ گیا آہ وہ نقیب عزا, نیک دل نیک نفس نیک شعار, نیک دل نیک نفس نیک شعار, دشمنان حسین کے لیے وہ, دشمنان حسین کے لیے وہ دل میں رکھتا تھا مختار, دشمنان حسین کے لیے وہ دل میں رکھتا تھا جذبہ مختار, اور زندگی بھر علی کے گن گائے, الفت آل میں رہا سرشار, الفت آل میں رہا سرشار, عمر گزری عزائے سرور میں, عمر گزری عزائے سرور میں, کوئی اس سے کرے بھی کیا انکار, کوئی اس سے کرے بھی کیا انکار, اور دل سے عاشق ابو تراب کا تھا, دل سے عاشق ابو تراب کا تھا, ان کے دشمن سے دل میں رکھا غبار, ان کے دشمن سے دل میں رکھا غبار, اور لکھو اعجاز مصرعِ تاریخ,
جو ان کے عمل کا آئینہ دار، لکھو اعجاز مصرعِ تاریخ، جو ان کے عمل کا آئینہ دار، اور منتظر ہیں حسین ابن علی، آپ باغ جناح میں آئیں نثار، منتظر ہیں حسین ابن علی، منتظر ہیں حسین ابن علی، آپ باغ جناح میں آئیں نثار۔ بس ایک سلام کے پاس کیا شعر حسب وعدہ۔ وہ جس کی آنکھ میں اشک عزا نہیں ہوتا، وہ جس کی آنکھ میں اشک عزا نہیں ہوتا، حسب نسب کا کچھ اس کے پتہ نہیں ہوتا، جس کی آنکھ میں اشک عزا نہیں ہوتا، حسب نسب کا کچھ اس کے پتہ نہیں ہوتا، اور میری لہٹ بھی اندھیروں میں ڈوب جاتی اگر، میری لہٹ بھی اندھیروں میں ڈوب جاتی اگر، کفن میں ذرہ خاک شفا نہیں ہوتا، میری لہٹ بھی اندھیروں میں ڈوب جاتی اگر، کفن میں ذرہ خاک شفا نہیں ہوتا۔ سادہ سا شعر ہے کہ نصیب ایسا کہاں تھا کہ فاطمہ آتی، نصیب ایسا کہاں تھا کہ فاطمہ آتی، ہمارے گھر میں جو فرش عزا نہیں ہوتا، نصیب ایسا کہاں تھا کہ فاطمہ آتی، ہمارے گھر میں جو فرش عزا نہیں ہوتا، اور حسین ابن علی وہ بھی ہیں عطا کرتے، حسین ابن علی وہ بھی ہیں عطا کرتے، نصیب میں جو کسی کے لکھا نہیں ہوتا، نصیب میں جو، بس آخری شعر ملاحظہ کہ نہ تیر کھا کے ہنسا کوئی باد اصغر کے، نہ تیر کھا کے ہنسا کوئی باد اصغر کے، کہ روز روز کوئی معجزہ نہیں ہوتا، نہ تیر کھا کے ہنسا کوئی باد اصغر کے، کہ روز روز کوئی معجزہ نہیں ہوتا، اور یہ معجزہ فقط اعجاز ہے غم شہ کا، یہ معجزہ فقط اعجاز ہے غم شہ کا، کوئی بھی غم کسی غم کی دوا نہیں ہوتا، یہ معجزہ فقط اعجاز ہے غم شہ کا، کوئی بھی غم کسی غم کی دوا نہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ علی جناب صاحب۔ یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال، یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال، مسجدوں کو ولی اکبر نے جگا رکھا ہے۔ مصروں کے خالق ہیں مؤذن ولایت،
عالی جناب علامہ سید بلال کاظمی صاحب قبلہ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں وکیل آل محمد ذاکر حق بیان، وکیل حق زہرا، موزن ولایت عالی جناب علامہ سید بلال کاظمی صاحب قبلہ ممبر افروخ ممبر ہونے جا رہے ہیں۔ جو حضرات بھی باہر تشریف رکھتے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ براہ کرم فرش اعضاء میں تشریف لے آئیں۔ نہیں کوئی بات آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید نثار حسین نقوی صاحب ابن جناب سید مختار حسین نقوی صاحب کی روح پرفتوح کو وصال فرما دیں۔ گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتل
محاسبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وجلالتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی بالقرآن المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی کرم ہے، حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذراء حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشیاں لکھی یا اہل بیت کے غم لکھے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بے راہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ بے راہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا بے پناہ خوشیاں مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، مگر جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا
تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس طرح ہم صراط اعتدال پر محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں، نہ کل گمراہ ہوں گے۔ اس لیے بھی فقرہ نظر ہے آقا کے چاہنے والوں کی خدمت میں، اس لیے بھی گمراہ نہ ہوں گے کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہوں، اور جن کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو۔ ایک مداح گزرے ہیں علامہ ریاض جرولی مرحوم، اس موضوع پر بہت ہی خوبصورت ان کے 2 شعر ہیں، ایک مطلع ایک شعر۔ وہ فرماتے ہیں کہ درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا ایمان۔ صلوات پڑھ لیں مل جل کے بآواز بلند۔ تو ایسے عاشق اہل بیت کے 40ویں کی مجلس ہے جس نے پوری زندگی عشق محمد و آل محمد علیہ السلام کے نام کر دی۔ کبھی حضرت کے دشمنوں سے کسی طرح کی کوئی رعایت نہ کی، ہمیشہ مصروف و مشغول عزاداری سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام رہے۔ کبھی اس بارگاہ میں، کبھی اس بارگاہ میں، کبھی اس عزا خانے میں، کبھی اس عزا خانے میں، اسی میں زندگی بسر ہوئی۔ اور خاص طور سے جلوس عزا کی شان تھے، جلوس عزا کی وہ نقابت، وہ انداز، وہ طریقہ، یہ عشق اہل بیت اطہار علیہم السلام کی جانب سے حاصل ہونے والی سوغات تھی کہ وہ تو چلے گئے لیکن ان کی ادائیں یاد آ رہی ہیں، ان کے طور طریقے یاد آ رہے ہیں، اور عزا میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، ایک ایک زاویہ نظر۔ خداوند عالم قبر کو نورانی کرے اور ان کے وارثوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو اسی وجہ سے مختصر سے وقت میں چند باتیں عرض کروں گا اور گفتگو تمام ہو جائے گی، کیونکہ بعد مجلس فوراً سفر ہے، ہمیں شہر سے کہیں دور جانا ہے۔ تو حضرت توفیق نے، میں نے ان کی روح کو شاد کرنے کے لیے جن فقرات نورانیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے، مولانا صاحب ادھر تشریف لے آئے، آئیے ادھر تشریف لے آئیے، اللہ آئیے شان بھائی ادھر آئیے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام، یعنی اللہ دین اسلام کو پسند کر رہا ہے۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ کسی شے کو پسند کرنا اور ہے، پسند کا اظہار کرنا اور ہے۔ بہت سی اشیاء ایسی ہیں جنہیں ہم زندگی بھر پسند کرتے ہیں مگر اظہار نہیں کرتے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں پسند بھی کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں،
تو کسی شے کو پسند کرنا اور ہے، پسند کا اظہار کرنا اور ہے۔ اللہ دین اسلام کو فقط پسند نہیں کر رہا ہے، پسند کا اظہار کر رہا ہے، وہ بھی کسی کتاب منسوخ میں نہیں، کتاب ناسخ میں۔ وہ کتاب جسے قیامت تک رہنا ہے، جس کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے مجھے تو دین اسلام پسند ہے۔ کمال یہ ہے کہ پسند کا اظہار کر رہا ہے وہ جو تہذیبوں کا خالق ہے۔ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جو تہذیبوں کا خالق ہے۔ یہ شہر لکھنؤ ہے، اس کا سب سے بڑا قصیدہ یہ ہے کہ یہ شہر ازاں ہے۔ یہاں سے یہاں کی تہذیب پوری دنیا میں تسلیم کی جاتی ہے، تو یہ شہر تہذیب ہے، یہ شہر تمدن ہے۔ تو ہم اور آپ اسی شہر کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ اظہار پسند کہ توجہ چاہ رہا ہوں، اظہار پسند کہتے کسے ہیں؟ ہم مفتی گنج سے چلے، آپ کے درمیان آئے، آپ میں ایسا کون ہے جو مجھ حقیر کو نہیں جانتا یا میں آپ کو نہیں جانتا ہوں؟ حقیقت فرماتے ہیں ہم آئے، آن کے بیٹھے، چاہنے والے تشریف لائے، تو جو آیا خالی ہاتھ نہ آیا، کوئی چائے لے آیا، کوئی کافی لے آیا۔ اظہار سے کیا فائدہ جس سے دوسروں کا دل ٹوٹے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، جس سے دوسروں کا دل ٹوٹے۔ کیا مطلب کہ بھئی جو چائے لایا خالی وہی تو محبت میں چائے لایا نہیں، جو کافی لایا وہ بھی محبت میں آیا تھا، جو پانی لایا وہ بھی محبت میں آیا تھا، جو شربت لایا وہ بھی محبت میں آیا تھا۔ آپ نے کہہ تو دیا مجھے چائے پسند ہے، کافی لانے والے کا دل ٹوٹا کہ نہیں؟ چائے لانے والے کا دل ٹوٹا کہ نہیں؟ تو ایسی پسند کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کا دل ٹوٹے۔ ہم جیسے بے حس لوگ اتنی احتیاط برتیں کہ ایسی پسند کا اظہار نہ ہو جس سے کسی کا دل ٹوٹے۔ وہ قادر مطلق جس کا کام ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا ہے، جڑے ہوئے دلوں کو توڑنا نہیں ہے۔ وہ علل اعلان کہہ رہا ہے مجھے تو دین اسلام پسند، وہ بھی ایسے ماحول میں جہاں قدم قدم پر دین، قدم قدم پر مذہب، قدم قدم پر نظریے، قدم قدم پر زاویہ نگاہ۔ ارے بھائی جو پہاڑوں کو پوجتا ہے وہ اس کا دین، جو پتھروں کو سجدہ کرتا ہے وہ اس کا دین۔ ذرا غور فرمائیے گا، جو درختوں کے آگے سر جھکاتا ہے اس کا دین۔ اتنے ادیان کی بھیڑ میں وہ کہہ رہا ہے مجھے تو دین اسلام پسند۔ پروردگارہ تجھے پسند ہے، اپنی پسند اپنے پاس رکھ۔ ایسے اظہار سے کیا فائدہ؟ تیرے بندوں کے دل ٹوٹ رہے ہیں۔ جو پہاڑوں کو پوج رہا ہے اس کا دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ جو درختوں کو سجدہ کر رہا ہے اس کا دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ معبود تیرا کام ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ تیرے اس بیان سے تو جڑے ہوئے دل ٹوٹ جائیں گے۔ یہ کیسا اظہار پسند ہے؟ آواز قدرت آئی میری سیرت کو پہچان لے۔ ہمیشہ حق کے اظہار میں باطل کے آزار کا خیال نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلوات بھیجیں بابا۔ یا علی ایک اور صلوات بھیج دیں بابا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، شباب بھائی غور کرنے کی بات ہے۔ اہل نظر تشریف فرمائے، یہ قانون اس نے دیا، یہ اصول اس نے دیا، حق کے اظہار میں آزار باطل کا لحاظ نہ کرنا۔ جو حق ہے وہ کہہ دینا۔
تو اب اس نے پسند کیا دین کو. کمال ہے بے نیاز کون و مکان، ایسا بے نیاز جس نے ہمیں حکم سجدہ بھی اس لیے نہ دیا تاکہ اس کی ربوبیت پہچانی جائے، حکم سجدہ اس لیے دیا تاکہ ہمارا بندہ ہونا ثابت ہو جائے. ہائے 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 کہ ہم رحمان کے بندے ہیں. تو جو ایسا بے نیاز ہو کہ ہمارے سجدوں کی بھی احتیاج اسے نہ ہو، وہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، تو کچھ تو ہے دین. جہاں تک آقا کے چاہنے والے بیٹھے، کچھ تو ہے دین. جسے بے نیاز پسند کر رہا ہے تو دین کیا ہے؟ کس سے پوچھے، کس سے سوال کرے، کس کے پاس چلے، کون گتھی سلجھائے گا، کون منزل تک پہنچائے گا؟ تو سب نے چیخ کے کہا ایسے سے پوچھئے جس کی سب مانے. واہ واہ سبحان اللہ. ایسے سے پوچھئے جس کی سب مانے. وہ کون ہے؟ ان کا ایک نام. کون سا نام؟ کہ سرکار اجمیری خواجہ معین الدین چشتی. وہ جو کہہ دیں گے سب مان لیں گے. آئیے چلتے ہیں سرکار اجمیری کے ہاں، عرض کرتے ہیں سرکار اجمیری اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، یہ دین ہے کیا؟ اجمیری صاحب نے ایک ربائی کا مصرع پڑھا، دین است حسین. اللہ اکبر اللہ. ایک اور صلوات بھیج دیں بابا. یا علی 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 جب سرکار اجمیری سے پوچھا اللہ دین کو پسند کر رہا ہے، دین ہے کیا حضور؟ تو انہوں نے ربائی کا ایک مصرع پڑھ دیا. کیا کہا؟ دین است حسین. حسین علیہ السلام ہے. کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اب سمجھے کسے چاہا ہے، اب سمجھے خیمہ دل میں مقیم کون ہے. فرمایا دین است حسین. حسین ہے دین. اس کا مطلب یہ ہے، اہل ادب سے دعائیں چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر لغت خواجہ اجمیری میں اس آیت کا ترجمہ کیا جائے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ترجمہ یہ ہوگا اگر اللہ کو کوئی پسند ہے تو وہ حسین. ہائے 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 ہائے. اگر اللہ کو کوئی پسند ہے تو وہ حسین. اس کا مطلب حسین ہے اللہ کی پسند. اے عزادارو اپنے مقدر پر ناز کرے ناز کہ اس مسئلے میں آپ کی پسند اور اللہ کی پسند ایک ہے. اللہ اکبر. وہ بھی حسین علیہ السلام کو پسند کرتا ہے. ہم بھی مسافر نینوا کو چاہتے ہیں، یعنی جو اس کی پسند وہ ہماری پسند. اور اب بالکل واضح اور سیدھی سیدھی بات ہے کہ اب اگر کوئی حسین علیہ السلام کو پسند نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کی پسند کو ناپسند کر. اس کا مطلب دشمن حسین کا جھگڑا خدا سے ہے.
اللہ اکبر. دشمن حسین علیہ السلام خدا سے ٹکراتا ہے, کسی اور سے تھوڑی ٹکراتا ہے. اچھا تو اب اللہ کو کیا پسند ہے؟ دین. اب جب یہ فلسفہ سامنے آیا دین است حسین, تو کہا کہ صاحب خواجہ صاحب نے تو آپ والی کہہ دی ہے. واہ واہ. ارے حضور ہمیں کیا پتا اجمیری صاحب کس کے والے ہیں, بھیڑ تو آپ ہی لگائے رہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, صلوات بھیجیں بابا سے بلند. بسوں پر بسیں چلی جا رہی ہیں تو بھیڑ تو آپ ہی لگائے رہتے ہیں. ان کا نہیں مگر کوئی ایسی دلیل جو قابل تسلیم ہو. میاں دلیلوں سے نہیں مانتے تم, یہی تو پریشانی ہے. ان کا دلیلوں سے نہیں مانتے, اس کی کیا دلیل ہے؟ واہ سبحان اللہ. دلیلوں سے نہیں مانتے, اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر دلیلوں سے ماننے کے عادی ہوتے غدیر کے مولا کو نہ مان لیتے. ہائے 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 ہائے, صلوات بھیجیں بابا. اچھا چونکہ ایک ایسے عاشق اہل بیت کے 40ویں کی مجلس ہے, بس ذرا سی توجہ فرمائیے گا. اگر دلیلوں سے ماننے کے عادی ہوتے غدیر کو مان لیتے. ہر طرح کی دلیل ہے, دلیل میں حدیث بھی ہے, دلیل میں آئے قرآنی بھی ہے, اور دلیل میں بیعت کرنے والے صحابہ بھی ہیں. تو سب کچھ ہے وہاں, مگر مانتے کہاں ہو تم؟ نہیں مانتے ہو دلیلوں سے. ان کا نہیں, یہ بتائیے ایسی کوئی بات ہو کہ سب تسلیم کریں. ذرا آئیے ایسی کوئی بات ہو کہ سب کے سب مان لے. توجہ چاہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں, سب مانے کہ دین کیا ہے. تو کس سے پوچھیں؟ یہ ہوا کہ علماء لغات سے پوچھا جائے, لغات کے جاننے والوں سے, لغات کے لکھنے والوں سے پوچھیں کہ دین کیا ہے. جب لغات کے علماء سے پوچھا کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند, تو یہ بتائیے دین کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا, علماء کلام نے فرمایا کہ اصل میں دین کے بہت سے معنی ہیں. نوجوان متوجہ ہوں, دین کے بہت سے معنی ہیں. ان میں قریب ترین معنی ہے مقصد. قریب ترین معنی ہے مقصد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ دین کا مطلب ہے مقصد, تو پھر ترجمہ یہ کرنا پڑے گا اگر اللہ کو کوئی پسند ہے تو اس کا مقصد. ترجمہ تو یہی ہوگا نا کہ اگر اسے کچھ پسند ہے تو اس کا مقصد. تو یہ مقصد کیا چیز ہے جسے بے نیاز پسند کر رہا ہے؟ ان کا صاحب مقصد ہی تو زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, مقصد ہی تو زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اصل میں کبھی دو لوگوں کو کیفیت نظام دیکھیے, پلکیں نہ جھپکیں, دو لوگوں کو کیفیت نظام دیکھیے, لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے, ایسی کیفیت میں دیکھیے انہیں. پھر کہ جب انہیں دیکھیے گا تو ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوگا میاں جائیے جائیے, ہم آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں گے. جائیے جائیے, ہم آپ کو آپ کے مقصد میں. عجیب بات ہے, لڑائی ہے ان سے نشانے پائے مقصد. ارے انہیں مٹا دیجئے, انہیں ختم کر دیجئے, انہیں نقصان پہنچائیے. یہ بیچارے مقصد نے کیا بگاڑا ہے؟ یہ مقصد کیوں نشانے پائے؟ ان کا تم سمجھے نہیں. اصل میں مقصد کا کامیاب ہو جانا ہی تو ان کی کامیابی ہے, اور مقصد کا ناکام ہونا ان کی ناکامی ہے. مطلب کا مطلب یہ ہے کہ مقصد وہ اہم شے ہے کہ اگر
صاحب مقصد زندہ ہے اور مقصد مر گیا تو وہ زندہ رہ کے مر جائے گا. اگر سارا مجمع متوجہ ہو تو عرض کروں، اور اگر صاحب مقصد مر بھی گیا اور مقصد زندہ ہے، ہائے 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 ہائے، تو اسے کوئی مار نہیں سکتا. معلوم ہے مقصد کی زندگی ہماری زندگی ہے، مقصد کی موت ہماری موت ہے. مقصد اتنی اہم شے ہے کہ اگر مقصد زندہ، ہم زندہ، مقصد مر گیا تو گویا ہماری موت ہو گئی. تو اب دین ہے مقصد، مقصد ہے اتنا اہم. پروردگارا اگر تو اپنے مقصد کو پسند کر رہا ہے تو مقصد کے تو دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں. انتظام کیا کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، اسی مقصد کے لیے تو بنائے منصب، اسی مقصد کے لیے تو بنائے منصب. کون کون سے؟ کا ایک نبوت، ایک امامت. تو یہ دو منصب کیوں بنائے؟ ایک مقصد کے لیے. مولا حسین کا واسطہ ہے، میں تمہید سے گزر چکا. پروردگارا مقصد ایک، منصب دو. بھئی یہ خالی نبی بناتا، یہ خالی امام بناتا، یہ کیا کہ نبی بھی بنائے گا، امام بھی بنائے گا. مقصد ایک، منصب دو. آواز قدرت آئی. بات یہ ہے چونکہ ذمہ داریاں تھیں دو، لہذا منصب بنائے دو. کون کون سی ذمہ داریاں؟ کا پہلی ذمہ داری تھی مقصد کو پہنچانا، دوسری ذمہ داری تھی مقصد کو بچانا. پہنچانے کے لیے بنائے نبی، بچانے کے لیے بنائے امام. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. پہنچانے کے لیے بنائے نبی، بچانے کے لیے بنائے امام. چونکہ پہنچانے کے لیے چاہیے خلق، بچانے کے لیے چاہیے قوت بازو. اسی لیے میں نے اپنے نبی کو دیا خلق عظیم، علی کو عطا کی ذوالفقار. اللہ صلوات بھیجیں بآواز بلند. یا علی اللہم صلی علی میری شہزادی آپ کو جزا دیں. آپ نے غور فرمایا کب پہنچانے کے لیے چاہیے اخلاق، خلق چاہیے، تو میں نے اپنے نبی کو خلق عظیم دیا. بچانے کے لیے قوت بازو چاہیے تو میں نے علی کو ذوالفقار دی تاکہ مقصد پہنچ بھی جائے، مقصد بچ بھی جائے. خدا حسین کا واسطہ توجہ فرمائیے گا جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد ہے اہم، اور مقصد کے لیے دو منصبوں کی ہے ضرورت. ایک وہ جو پہنچائے، ایک وہ جو بچائے. پہنچانے کے لیے نبوت چاہیے،
بچانے کے لیے امامت چاہیے. نبوت ہے تو منصب پہنچے گا، امامت ہے تو منصب بچے گا. بنا نبوت کے پہنچایا نہیں جا سکتا، بنا امامت کے بچایا نہیں جا سکتا. جب پہنچانے کے لیے نبوت چاہیے، بچانے کے لیے امامت چاہیے، تو اب میرا سوال ہے تاریخ سے، اس زینب کبریٰ کے پاس کون سا منصب ہے جسے حسین نے دونوں ذمہ داریاں دیں؟ ہائے 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 ہائے. آقا کے چاہنے والوں ذرا سی توجہ فرمائیں جو نعرہ حیدری. غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، تدبر کرنے کی بات ہے، تعقل کرنے کی بات ہے. آدمی مستغرق فکر ہو، غوطے لگائے دریائے تدبر میں کہ یہ آخر فلسفہ کیا ہے. جب پہنچانے کے لیے نبوت چاہیے، بچانے کے لیے امامت چاہیے، تو مولا حسین فرماتے ہیں بہنا مقصد تمہیں پہنچانا بھی ہے اور مقصد تمہیں بچانا بھی ہے. اب تک جس نے مقصد پہنچایا کھلے ہاتھوں سے، اب تک جس نے مقصد بچایا کھلے ہاتھوں سے، مگر دونوں مرحلوں میں تمہارے لیے یہ مسئلہ ہے، پہنچانا بھی ہے بندھے ہاتھوں سے، بچانا بھی ہے بندھے ہاتھوں سے. تو مجلس ایسے مومن کی ہے کہ روتے بھی رہیے، مولا کی فضیلت پر خوش بھی ہوتے رہیے. اور گفتگو کو جلد سمیٹوں گا. تو بہرحال تو کہا تمہیں پہنچانا بھی ہے بچانا بھی ہے. اب مولا کے چاہنے والے سب شہزادی کے غلام بیٹھے ہیں یہاں، کوئی پرایا تھوڑی ہے، سب انہی کے در کے غلام بیٹھے ہیں. تو جلدی اس بیوی سب کو بلائیں شام انشاءاللہ سب جائیں اور بیوی کی دہلیز اقدس کو بوسے دیں. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا بیوی کے پاس نبوت ہے؟ آقا زادی کے پاس، بنت علی مرتضی علیہ السلام کے پاس، قبلہ کیا شہزادی کے پاس نبوت ہے؟ کیا بیوی کے پاس امامت ہے؟ تو کہا نہیں، اصل میں صنف نساء کے لیے نہ نبوت کا منصب ہے نہ امامت. اگر ہوتا تو بی بی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی بھی ہوتی اور امام بھی ہوتی. تو یہ منصب جو ہے صنف نساء کے لیے، صنف نسواں کے لیے نہیں ہے. تو اس کا مطلب بی بی کے پاس نہ منصب نبوت ہے نہ منصب امامت ہے. تو جب منصب نبوت نہیں ہے تو پہنچائیں گی کیسے؟ جب منصب امامت نہیں ہے تو بچائیں گی کیسے؟ اور چنا ہے حسین نے، انتخاب کیا ہے حسین نے. حسین کا انتخاب ہے. کچھ عرض کر رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، حسین کا انتخاب ہے. جسے چنا تھا آج بھی وہ بے مثل ہیں. ہائے 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 ہائے. جنہیں چنا تھا آج بھی وہ بے مثل ہیں. انتخاب حسین کا معیار کیا ہے یہ کون سمجھے گا؟ بیوں سمجھئے، چنے اللہ نے بھی، چنے حسین نے بھی. اللہ نے عرش پر چنے، حسین نے فرش پر چنے. اللہ نے 1,24,000 کو چنا.
بولیے آقا کے چاہنے والوں، حسین نے 72 کو چنا، مگر دونوں میں فرق یہ ہے جنہیں اللہ نے چنا ان میں چھوٹے نبی بھی ہیں بڑے نبی بھی ہیں۔ جنہیں حسین نے چنا، کوئی بتائے چھوٹا شہید کون ہے، بڑا شہید کون ہے؟ ہے کسی کے منہ میں 32 دانت ہیں تو بتائے چھوٹا شہید کون ہے، بڑا شہید کون ہے؟ معیار قامت شہادت یہ ہے کہ نیزے کی جس بلندی پر 57 برس کے حسین کا سر ہوگا، اسی بلندی پر 6 مہینے والے کا بھی سر ہوگا، تاکہ کسی کی حیثیت نہ ہو کہ کوئی شہیدوں کی قامت نہ پے۔ تو زینب انتخاب حسین کا نام ہے، تو اس کا مطلب آقا نے انتخاب کیا ہے تو بی بی یہ کام انجام دیں گی، لیکن کیسے؟ جب نہ نبوت ہے نہ امامت ہے تو بی بی یہ کام، مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیسے بی بی یہ کام انجام دیں گی؟ نہ نبوت ہے اور نہ امامت ہے۔ علماء سے پوچھا، مفسرین سے پوچھا، کتابوں سے پوچھا کہ بی بی کے پاس منصب تو ہے نہیں تو بی بی پہنچائیں گی کیسے، بی بی بچائیں گی کیسے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اصل میں اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نوجوان بھائیوں، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ کون کون سی؟ کب پہنچانے کے لیے، لفظوں پر غور فرمائیے گا، خاص طور سے شعراء خطباء کرام خاص طور سے متوجہ، پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت ہو۔ پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت ہو، بچانے کے لیے یا امامت ہو یا صلاحیت امامت ہو۔ تو اس کا مطلب پہنچایا بھی جا سکتا ہے 2 صورتوں میں، بچایا بھی جا سکتا ہے 2 صورتوں میں، یا تو نبوت ہو یا صلاحیت ہو۔ بچانے کے لیے یا امامت ہو یا صلاحیت ہو۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، منصب نہ ہو صلاحیت ہو، نبوت نہ ہو صلاحیت ہو، امامت نہ ہو صلاحیت ہو۔ ارے ہم کہیں نہ مانیے، قرآن کہے جب تو مانیے گا۔ قرآن میں سورہ لقمان ہے، جناب لقمان کون تھے؟ نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، اولو العزم تھے، صاحب شریعت تھے، کون تھے؟ ان کا حکیم تھے۔ تو جناب لقمان تھے حکیم۔ ایک دن فرشتہ ان کے پاس آیا اور سلام کر کے کہا، اے لقمان حکیم، اللہ نے آپ کے لیے مسند نبوت بھیجی ہے، منصب نبوت بھیجا ہے، قبول کر لیجئے چاہیے تو۔ لقمان نے جواب سلام دیتے ہوئے پیک ربانی سے یہ آواز دی، یاد رکھنا اگر یہ حکم خدا ہے۔ لفظوں کو بہت احتیاط سے صرف کر رہا ہوں۔ کیا کہا لقمان حکیم نے؟ آواز دی، بھائی اگر یہ حکم خدا ہے تو میری حیثیت نہیں کہ میں اس کے حکم کو ٹالوں۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میری حیثیت نہیں کہ میں اس کے حکم کو ٹالوں، لیکن اگر اس نے میری مرضی پوچھی ہے تو میں اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ نبوت کو سنبھالوں۔ اگر آقا کے سارے چاہنے والے ذرا سا بول دیتے تو میرا دل بھی بڑا ہو جاتا۔ لقمان نے کیا کہا؟ کہا اگر حکم ہے میری حیثیت نہیں کہ ٹالوں، اگر میری مرضی پوچھی ہے میں اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اسے سنبھالوں۔ ہیں کون؟
حکیم، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے لقمان حکیم، آپ کو ہوا کیا ہے؟ مسند نبوت بچھی ہے، بیٹھ لیجئے، بیٹھ لیجئے، تکلف نہ کیجئے، بیٹھ لیجئے۔ لقمان نے کہا نہیں، میں نہیں بیٹھوں گا۔ مجھے یہی تو حیرت ہے، حکیم بیٹھنے کو تیار نہیں، بیمار ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجیں بابا زبل۔ حکیم بیٹھنا نہیں چاہ رہا ہے، امت کے بیمار ٹوٹے پڑ رہے ہیں، قہر و غلبہ، وصیت، شورا، ٹوٹے پڑ رہے ہیں بیمار، اور حکیم بیٹھنے کو تیار نہیں۔ تو اس واقعے نے یہ تو بتا دیا ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے پاس منصب تو نہیں ہوتا مگر صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ تو طے ہو گیا نا آئین قرآن میں، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے پاس منصب نہیں ہوتا، صلاحیت ہوتی ہے۔ اب بی کو مقصد پہنچانا ہے، پہنچانے کے لیے منصب چاہیے، وہ ہے نہیں، صلاحیت آئے کہاں سے؟ خدا حسین کا واسطہ، صلاحیت آئے کہاں سے نبوت کی کہ مقصد پہنچائیں؟ اب سمجھے آپ، زہرا ہے جزو نبوت، زینب ہے ثانی زہرا۔ دعائیں چاہتا ہوں آقا کے چاہنے والوں سے، زہرا ہیں جزو نبوت، زینب ہیں ثانی زہرا، یعنی صلاحیت نبوت ملی ماں کی طرف سے، صلاحیت نبوت ملی ماں کی طرف سے۔ اب صلاحیت امامت کہاں سے آئے کہ بچائیں؟ اب سمجھے نام ہی کیوں ہے زینب، اپنے باپ کی زینت۔ اپنے باپ کی زینت، یہ ہے میری آقازادی، یہ ہے میری شہزادی، زینت پدر ہے زینب، علی مرتضیٰ کی زینت، باپ کی زینت، کیا عظمت ہے۔ دست دل کو دراز کریں اس بارگاہ میں، باپ کی زینت، اور باپ بھی کون؟ علی مرتضیٰ، وہ علی جو محراب کی زینت، وہ علی جو منبر کی زینت، وہ علی جو لوح کی زینت، وہ علی جو قلم کی زینت، وہ علی جو عرش کی زینت، وہ علی جو کرسی کی زینت، وہ علی جو افلاک کی زینت، وہ علی جو فرش کی زینت، وہ علی جو کعبے کی زینت، وہ علی جو دوش پیغمبر کی زینت، وہ علی جو بستر نبوت، شب ہجرت بستر نبوت کی زینت، وہ علی جو قرآن کی زینت، وہ علی جو قرآن کی زینت، وہ علی جو کونین کی زینت، ایسے پیدر کی زینت ہے زینب۔ کیا ہوگی زینب کبریٰ؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بات کو سمیٹ دیا ہو۔ تو صلاحیت نبوت ملی ماں کی طرف سے، اور صلاحیت امامت ملی باپ۔ اب بی بی کے پاس صلاحیت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ لکھیے گا بیاض قلب پر، تحریر کیجئے گا صفحے جہاں پر، کہ آقا زادی کے پاس دونوں منصب ہیں، دونوں صلاحیتیں ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیلیں بہت سی ہیں، اس وقت ایک دلیل قائم کر رہا ہوں اور گفتگو تمام ہو جائے گی۔ دیکھیے، جہاں منصب یا صلاحیت ہو، جہاں منصب یا صلاحیت ہو، وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں ہوگی۔ جہاں
منصب یا صلاحیت ہو، وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں ہوگی۔ ان کا اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں جو ہوا وہ صبر ہوا، اور صبر اختیار کے اعلیٰ درجے کو کہتے ہیں۔ آئے آئے آئے، صبر کرتا ہی وہی ہے جو مختار ہو، صبر کرتا ہی وہی یار، صبر کرتا ہی وہی ہے جو صاحب اختیار ہو۔ اختیار کے بنا صبر ممکن نہیں ہے، پھر وہ مجبوری ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے دلیل، دلیل یہ ہے دشمنوں نے پہرا بٹھا رکھا ہے، کوئی آنے نہ پائے فرات کے کنارے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مجبور ہے، مگر وہ جانتے ہی نہیں تھے صاحب صلاحیت ہے۔ آئے 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 آئے، انہیں خبر ہی نہ تھی کہ یہ صاحب صلاحیت ہیں۔ چونکہ جہاں صلاحیت یا منصب ہو وہاں اختیار ہوتا ہے، مجبوری نہیں ہوتی۔ عباس دلاور نے نگاہوں کو ذوالفقار کیا، یوں دیکھا، عباس کی نگاہیں اٹھنے سے پہلے بڑا مجمع تھا۔ اب جو عباس نے دیکھا تو کنارہ خالی، آگے بڑھے، دیکھیں میری طرف، پہرا تھا فرات پر، اختیار کہتے کسے، آگے بڑھے، چلوں میں پانی لیا، کہ دیکھ لیا میرا اختیار، دیکھ لیا میرا اختیار۔ تم کہتے تھے کہ ہم پانی کے قریب نہ آنے دیں گے، دیکھ لیا ہمارا اختیار، یہ دیکھو، یہ ہے ہمارے قبضے میں، یہ ہے اختیار۔ لیکن اب یہ اختیار صبر کیسے دکھا رہا ہے یہ بھی دیکھو۔ جس پانی پر تم اتنا غرور کر رہے ہو ہم اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ منہ لگائے۔ یہ لو، میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل آپ روئے جا رہے ہیں، ہم اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ منہ لگائیں۔ یہ لو، پھینک دیا۔ یہ پانی اٹھانا، یہ اختیار، اس اختیار کی اعلیٰ منزل صبر۔ پیاس ایسی ہے کہ طبیعت سے سانس لے لے غازی تو فرات جھلس جائے، لیکن ایسے عالم میں پانی پھینک دیا۔ اس کا مطلب جہاں صلاحیت ہوگی وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں ہوگی۔ زینب کو صلاحیت نبوت ملی ماں کی طرف سے، صلاحیت امامت ملی باپ کی طرف سے۔ معلوم ہوا زینب اس میزان اعتدال کا نام ہے جس کے ایک پلے میں صلاحیت نبوت، دوسرے پلے میں صلاحیت امامت، یعنی امتزاج صلاحیت نبوت و امامت کا نام ہے زینب۔ دونوں صلاحیتیں اب سمجھے، اگر سید سجاد قدم قدم گام گام زینب کبریٰ سے مشورہ کرے تو بھتیجے نے پھوپھی سے نہیں پوچھا، امامت نے صلاحیت سے پوچھا۔ ہائے 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 ہائے، امامت نے تمام ہو گئی بات، امامت نے صلاحیت سے پوچھا۔ اچھا تو اب جہاں صلاحیت ہوگی وہاں اختیار ہوگا۔ اب بی بی کے پاس صلاحیت ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل سن لیجئے، گفتگو تمام ہو جائے۔ کوفے کا بازار، ٹھسا ہوا مجمع، کسا ہوا مجمع، پنجوں کے بل کھڑے ہوئے صحرائی نسب کے تماشائی، جو قرآن عصمت زہرا کی بے ردایتوں کا تماشا دیکھنے آئے ہیں۔
ایسے عالم میں رسیوں میں بندھی آیتیں لائی گئیں، ساتھ میں زنجیروں میں جکڑا قرآن بھی ہے، یعنی منصب بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے۔ صلاحیت رسن بستا ہے، منصب زنجیر میں بندھا ہے۔ ایسے عالم میں خدا لعنت کرے ابن زیاد ملعون پر بے شمار۔ آپ میری باتوں سے پریشان تو نہیں ہوئے؟ میرے مولا آپ کو جزا دیں، گفتگو سمٹ گئی۔ ایسے عالم میں ابن زیاد ملعون، آپ کے ضیافت ایمانی کے لیے جملہ کہوں، کس نے؟ ابن واحد نے نہیں، ابن زیاد نے، ابن واحد نے نہیں۔ ان کے دشمن ابن واحد ہوتے کہاں ہیں؟ کوئی ابن جماعت ہوتا ہے، کوئی ابن کثیر ہوتا ہے۔ ابن زیاد ملعون نے گستاخانہ کلمات ادا کیے۔ جیسے ہی اس نے کلمات ادا کیے تو علی کی شیر دل بیٹی کو جلا لایا، گویا منصب کے ہوتے ہوئے صلاحیت کو غیظ آیا۔ چوتھے امام موجود ہیں نا، تو منصب کے ہوتے ہوئے صلاحیت کو غیظ آیا، آواز دیا مر جانا کہ بیٹے ذرا اپنی زبان پر تالا ڈال، علی کی بیٹی کلام کرے گی۔ کیسا محسوس کیا آپ نے؟ اپنی زبان بند رکھ، علی کی بیٹی بولے گی۔ ٹھیک ہے، چپ ہو گیا۔ بی بی نے کہا مر جانا کہ پسر ذرا ان بازاریوں سے کہہ کہ اپنی زبانوں کو ساکت کریں، میں بولوں گی۔ اشارہ کیا، بازار خاموش ہوا۔ تو زبان بند کر، میں بولوں گی۔ بازاریوں کو چپ کرا، میں بولوں گی۔ میں نے کہا جہاں صلاحیت ہوگی، اختیار ہوگا، مجبوری نہیں، میں بولوں گی۔ علی کی بیٹی حکم دے رہی ہے، گزارش نہیں کر رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، حکم دے رہی ہے، گزارش نہیں کر رہی ہے۔ خود چپ ہوا، مجمع کو خاموش کیا۔ گہرا سناٹا ہو تو ایسے میں خفیف صدا بھی ابھرتی ہے۔ تو اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں بندھی تھی، جب وہ اپنی گردنوں کو حرکت دیتے تھے تو وہ گھنٹیوں کی صدایں محیط بازار کوفہ ہوتی تھی۔ علی کی شیر دل بیٹی نے کہا ہم مر جانا کہ پسر ذرا ان اونٹوں سے کہے اپنی گردنوں کو ساکت کریں۔ اگر سارا مجمع نہ بولا میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ ذرا ان اونٹوں سے کہے اپنی گردنوں کو ساکت کریں۔ ابن زیاد ملعون نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا مگر اے علی کی بیٹی یہ میرے بس میں کہاں، اے علی کی بیٹی یہ میرے بس میں کہاں۔ بی بی نے کہا تو اپنی اوقات پہچان، جہاں سے تیرا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا اختیار شروع۔ زندہ مردہ مردہ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ بس تمام ہو گئی گفتگو۔
جہاں سے تیرا اختیار، جہاں سے تمام ہو گئی گفتگو، آواز دی میرے ہاتھوں کی رسن پر نہ جا، مرکز صلاحیت ہوں، یہ تو سفر رہے خدا ہے جو اپنے بھائی کی خاطر چپ ہوں، ورنہ شجاعت میں فاتح خیبر کی بیٹی ہوں، غیظ میں عباس سے دلاور کی بڑی بہن ہوں، اشارہ کروں ابو تراب کی بیٹی ہوں، تم جہاں کھڑے ہو زمین تم سمیت پلٹ جائے، لیکن صبر کی منزل ہے، ہمارے اختیار کو ہمارا صبر ظاہر کرتا ہے۔ ہماری ولایت ہی اختیار ہے، تو ہمارا صبر بتائے گا کہ ہم کتنے مختار ہیں، کتنے صاحب اختیار ہیں۔ تم نے دو طرفہ آئینہ بندی کروائی ہے، جس رستے سے آیتیں لے جائی گئیں لوگ انہیں یاد کریں گے، کیا کیا چاہنے والے دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ بھی ایسا کریم گھرانہ ہے، چاہنے والا یہاں تو تکلیف میں رہتا ہے مگر وہاں آرام سے رہتا ہے، کیونکہ اپنے قدموں میں بلا لیتے ہیں نا۔ آوازیں بلند ہونے کو ہیں، رونے کو تیار بیٹھے ہیں، اور یوں بھی یہ دن تو رونے رلانے ہی کے ہیں۔ نبی کی بیٹی سانس نہیں لے پا رہی ہے کیونکہ ایک ایک پسلی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اے سوگوارو، ان دنوں کم سے کم اتنا رونا چاہیے پسلیوں میں درد ہونے لگے۔ آئے زینب کبریٰ کی ماں، آئے نبی کی بیٹی، آئے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی، یہ شہر عزا ہے جو زہرا کے سوگ میں ڈوبا ہے۔ ہر گھر سے آواز گریا، ہر گھر سے صدائے ماتم، آئے زہرا، آئے زہرا، آئے زہرا۔ ذرا سوچ قرار ہیں ہمارے مولا کا کیا عالم ہوگا۔
یہی کہیں امام زمانہ گریباں چاک کیے ہوئے امامہ سر بنا ہوگا واہ جدہ. بلند ہو گئی آوازیں. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا. حسین علیہ السلام کے قید ستم کاٹ کے قیدیوں کو چھڑانے والے کربلا آئے. بہن بھائی کی لہت پہ گری. بھائی بہن میں باتیں ہوئیں. بہنا بتاؤ سفر کا حال سناؤ. زینب بھیا کیا سناؤں. بھائیوں سمجھ لو بازوؤں پر زخم تو اٹھائے تمہارے مقصد کو بچایا. درے کھائے مقصد کو بچایا. تازیانے کھائے مقصد کو بچایا. ارے بھیڑ نے پتھر برسائے ہم نے مقصد کو بچایا. شام کی عورتوں نے چھتوں سے کھولتا پانی پھینکا. آوازوں کو نہ دبائیے یہ مقتل ہے جو پڑھ رہا ہوں. میں نے مقصد کو بچایا. بھائی مقصد بچا لائی مگر ایک بات کہنا چاہتی ہوں. حسین کہو بہنا. بھائی میں سب کچھ بچا لائی مگر سکینہ سکینہ کو نہ لا سکی. ارے سو گئی زندہ میں قبر حسین ہلی. بھیا اب اجازت دو اب جاؤں نانا کو بھی بتا دوں مدینے میں حسین مارا گیا. اماں کو بھی بتا دوں. بھیا اب اجازت دو. اب زینب جا ہم پڑھ دیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں. کربلا جا کے واپس ہونا کتنا دشوار ہے. کبھی سوچئے علی کی بیٹی قبر حسین چھوڑ رہی ہے کوئی آسان ہے. بھیا آپ جانے دو کیونکہ نانا کو بھی تو بتانا ہے تمہارا گلا کیسے کاٹا گیا. میں تو دیکھ ہی رہی تھی حسین جب تمہارا گلا کٹ رہا تھا. میں تو چلائی بھی تھی او پسر ساتھ. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. لیجئے کارواں رخصت ہوا. مجلس 3 سے 4 منٹ کے اندر تمام ہو گئی. خدا مرحوم نثار بھائی کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر کو نورانی کرے. ان کے وارثوں کو صبر عطا فرمائے. بڑا غم ہے جب چاہنے والے اتنے بے قرار ہیں اہل خانہ کتنے بے قرار ہوں گے. مگر اہل خانہ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کیا تسلی کے لیے اتنا بڑا مجمع کافی نہیں ہے. جانے کہاں کہاں سے لوگ آ گئے ہیں صرف تسلی دینے کو آ گئے ہیں. ہائے حسین کی غریبی. جس دن لوٹے جا رہے ہیں اسی دن کہہ رہے ہیں عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. کارواں رخصت ہوا. شہر مدینہ مدینے کے باہر کارواں رکا. میری طرف دیکھیے گا آقا کے چاہنے والوں آکے مجلس تمام کر سکتے. کارواں مدینے کے باہر رکا. حضرت نے بشیر ابن جزلم کو بلوایا. بشیر آیا. آقا یہ کیا حال ہے؟ کہ بشیر نہ پوچھ بس جا کے مدینے والوں کو بتا دے ہم آ گئے ہیں. تیرا باپ بھی شاعر تھا تو بھی شاعر ہے جا کے بتا دے. مگر یہ ضرور بتا دینا لٹ کے آئے ہیں ہم. بشیر نے حکم امام سنا. شہر کی جانب مڑا. شہر میں داخل ہوتے ہی مرثیہ پڑھا.
یا اہل یثربا لا مقام لکم بہا، اے یثرب کے رہنے والوں، اب یثرب رہنے کے قابل نہ رہا۔ جن کے دم سے مدینے کی رونقیں تھیں وہ مارے گئے۔ اس آواز مرثیہ کا گونجنا تھا کہ مدینے کے گھروں پر سیاہ پرچم لہرانے لگے۔ اہل مدینہ سیاہ کپڑوں میں مرد و زن گھروں سے نکل آئے۔ واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ قبر رسول اداسیوں سے بھر گئی، قبر زہرا لرزنے لگی کہ یہ آواز محلہ بنی ہاشم میں پہنچی۔ راوی کہتا ہے کہ ایک دراز قد کی بی بی سر سے پاؤں تک ردا میں ڈھکی ہوئی، ایک ہاتھ میں عصا، ایک ہاتھ ننھا بچہ پکڑے ہوئے، بی بی آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے میرے لال ادھر لے چل جدھر سے آواز آ رہی ہے، ادھر لے چل جدھر سے آواز آ رہی ہے۔ قریب بشیر آئیں۔ اب جو بشیر نے بی بی کو دیکھا قدموں پر گر پڑا۔ بی بی خیر تو ہے؟ آپ کا بشیر یہ تجھے کیا ہوا؟ میرا کنبہ سفر میں ہے، پڑا ہے۔ بشیر نے ہاتھ جوڑے، بی بی کیا کروں حکم امام ہے، کیا کروں ہائے بے کسی، کیا کروں حکم امام ہے۔ بھائی اتنا سننا تھا، بی بی نے آواز دی حکم امام، تو کیا آ گیا میرا حسین؟ کیا آ گیا میرا حسین؟ کہ نہیں بی بی، اب حسین غریب نہیں، اب ان کا بیٹا، ان کا فرزند، میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام امام ہے۔ بی بی نے کہا تو کہاں ہیں؟ کبھی بھی مدینے کے باہر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اطلاع دے دیں۔ اب روایت کہتی ہے کہ بی بی یہ دیکھیے، یہ انگلی پکڑے ہوئے ننھا شہزادہ، یہ ایک ہاتھ میں عصا، ضعیف العمر آقا زادی، تیز قدموں سے میرے لال اور تیز، میرے بیٹے اور تیز، میرے بیٹے اور جلدی۔ فطرت ہے، اگر آپ کہیں سے لٹ کے آ رہے ہو اور کوئی اپنا مل جائے دل بھر آتا ہے، بجی چاہتا ہے لپٹ کے سب کچھ کہہ ڈالے۔ زینب لٹ کے آ رہی تھی، اب جو ماں کو آتا دیکھا، اٹھا تو نہ جا رہا تھا مگر یا علی کہہ کے اٹھی، آگے بڑھی، چاہا کہ ماں سے لپٹ جائیں۔ ام بنین پیچھے ہٹی، کہا بی بی رکو، تم سے بھی ملوں گی، وعدہ کرتی ہوں، لیکن پہلے مجھے زینب سے ملنے دو، پہلے مجھے زینب سے ملنے دو۔ اے اماں میں ہی زینب، آئے کیا روئے، اماں میں ہی زینب، اگر تم میری زینب ہو، بال سفید کیوں ہیں، چہرے پر جھریاں کیوں ہیں، کمر جھکی ہوئی کیوں ہے؟ اماں بیٹھو تو بتاؤں۔ اب جو بیٹھی ہوں، بی بی ام بنی آواز دی، اماں اماں اماں، برا گھر لٹ گیا۔ زینب کیا ہوا اماں؟ میرے اکبر نے برچھی کھائی، میرے اون و محمد مارے گئے، میرا حسین ذبح ہوا، بدنام حسین کا سننا تھا۔ ام بنین عصا کو لے کے کانپتی ہوئی اٹھی، اٹھ کے نجف کو روک کر کے کہا یا علی پر یاد ہے، اسی دن کے لیے مانگا تھا، بھائی اتنا کہنا تھا۔ زینب لپٹ گئی، اماں میرے بھائیا کو کچھ نہ کہو، جب تک عباس زندہ تھا میرا کنبہ سلامت،
میری چادر سلامت میرا حسین واہ غربتا واہ علیہ واہ حسین ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا لعن الله قاتل فاطمة الزهراء لعن الله قاتل فاطمة الزهراء لعن الله قاتل فاطمة الزهراء ہاتھوں کو بلند کر لیں اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ اللہم اجعلنا من الباکین فی عزاء الحسین علیہ السلام گزارش سورۃ فاتحہ و سورۃ قل هو اللہ برائے مرحوم و مغفور جناب نثار حسین نقوی صاحب ابن جناب مختار حسین نقوی صاحب شام غریبا تو بین کرنے لگی شام غریبا تو بین کرنے لگی پدر کی یاد میں وہ سر دیا الہی مار نہ ڈالے یہ شب سکینہ کو سحر سے شام ہوئی رن میں جب سکینہ کو
तड़प तड़प के यतीमा ये बहन करती है, तड़प के यतीमा ये बहन करती है। दुआएं मांगती रहती है, भरती है, बचा ले ज़ुल्म यज़ीदी से रब सकीना को। शहर से शाम हुई रन में जब सकीना को, अंधेरा ऐसा दम घुट रहा है सेंधा में, दम घुट रहा है ज़िंदा में। हर एक से पूछती रहती है गम के तूफान में, नसीब होगा सुकून जाने कब सकीना को। शहर से शाम हुई रन में जब सकीना को, खुदा के वास्ते एक बार आइए बाबा, के वास्ते एक बार आइए बाबा। तरस यतीम पर कुछ अपनी खाइए बाबा, लगा लो सीने से शाहे अरब सकीना को। शहर से शाम हुई रन में जब सकीना को, लहद में शाम के जिंदा में सो गई बची, शाम के जिंदा में सो गई बची। जनाबे फातिमा के साथ हो गई बची, अकेला छोड़ के जाते हैं सब सकीना को। शहर से शाम हुई रन में जब सकीना को, मिला जो मेरे आई तो अशर है कैसर, वतन को जाते हम ओ दोख्तरे सरवर, तड़प के देते हैं आवाज़ सब सकीना को। शहर से शाम हुई रन में जब सकीना को, है शामे गरीबा में ज़ैनब का नाला, है शामे गरीबा में ज़ैनब का नाला, है शामे गरीबा में ज़ैनब का नाला। कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना, है शामे गरीबा
زینب کا نالا کلیجے سے اپنے لگا لوں میں آؤ، میرا دل دھڑکتا ہے تم ڈر نہ جاؤ، کلیجے سے اپنے لگا لوں میں آؤ، میرا دل دھڑکتا ہے تم ڈر نہ جاؤ، ہے گہری خاموشی ہے گہرا اندھیرا، کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ، اے شام غریبا میں زینب کا نالا، اے شام غریبا میں زینب کا نالا، قدم سوئے ساحل نہ ہرگز بڑھانا، خدا کے لیے سوئے دریا نہ جانا، قدم سوئے ساحل نہ ہرگز بڑھانا، خدا کے لیے سوئے دریا نہ جانا، وہاں کیسے دیکھو گی سقا کلاشا، کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ، اے شام غریبا میں زینب کا نالا، اے شام غریبا میں زینب کا نالا، دکھاتا ہے میدان قیامت کا منظر، بھلا کیسے ڈھونڈو گی تم قبر اصغر، دکھاتا ہے میدان قیامت کا منظر، بھلا کیسے ڈھونڈو گی تم قبر اصغر، ہر ایک سمت چھایا ہوا ہے اندھیرا، کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ، اے شام غریبا میں زینب کا نالا، اے شام غریبا میں زینب کا نالا، پکارائی تم کو میں دریا پہ جا کر، میں پوچھا اسحاق کا شانہ ہلا کر، پکارائی تم کو میں دریا پہ جا کر، میں پوچھا اسحاق کا شانہ ہلا کر، لگائے تماش کی ذات دل سے تمہارا، کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ، اے شام غریبا میں زینب کا نالا، اے شام غریبا میں زینب کا نالا، زمانہ ہوا آئے شام غریباں، تھے ماہر حرم خاکے صحرا پگیریا، زمانہ ہوا آئے شام غریباں، تھے ماہر حرم خاکے صحرا پگیریا، فضائیں سن
تک یہ نوحہ کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ اے شام غریبہ میں زینب کا نالا اے شام غریبہ میں زینب کا نالا I'll say